مجھے علم ہے کہ میرے ولیوں نے ان کو چھڑانا ہے اور جنت میں لے جانا ہے، لہذا خبردار ان کے چہروں کو نہ جلانا تاکہ میرے ولیوں کو انہیں پہچاننے میں دشواری نہ ہو۔ اللہ دوزخ پہ حرام کر دے گا کہ ان کے چہرے نہ جلائیں۔ فَيَأْتُونَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ غَابَ فِي النَّارِ إِلَىٰ قَدَمِهِ وَإِلَىٰ أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، تو وہ دیکھیں گے جا کے کہ دوزخ کی آگ بعضوں کے صرف قدموں تک پہنچی، بعضوں کی پنڈلیوں تک پہنچی، اور دوزخ کی آگ کو حکم نہیں دیا کہ اوپر جسم کو جلانے کے لیے اوپر جائے، روک رکھا ہے تاکہ میرے ولی جائیں، انہیں اپنے غلاموں کو، گناہگار غلاموں کو پہچاننے میں مشکل نہ ہو، لہذا حکم ہوگا وہ جائیں گے فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا۔ اب وہ جواب دیں کہنے والے کہ صرف عمل سے بات بنے گی اور نسبت اولیاء سے بات نہیں بنے گی، اب ان کے اعمال تو انہیں دوزخ میں لے گئے تھے، اعمال تو انہوں نے دوزخ میں گرا دیا تھا، اب بولیے دوزخ سے نکال کے جنت میں کون لے جا رہا ہے؟ امن میں جا رہے ہیں یا ولی لے جا رہے ہیں؟ فرمایا فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، وہ اولیاء جن جن غلاموں کو پہچانیں گے نکال نکال کے جنت میں بھیجتے جائیں گے، پھر واپس آئیں گے، ثم یعودون، واپس آئیں گے، دیکھیں گے ابھی پھر کچھ رہ گئے ہیں، اللہ پاک فرمائے گا ان کی طرف دیکھ کر کہ ان کے دل میں ہے کہ باری تعالیٰ کچھ اور رہ گئے ہیں، جن کے اندر دینار بھر ایمان نہیں تھا، ذرا کم تھا، حکم ہوگا اذهبوا، دوبارہ جاؤ، فمن وجدتم فی قلبہ مثقال نصف دینار فاخرجوہ، جن کے دلوں میں آدھے دینار جتنا ایمان ہے ان کو بھی نکال کے جنت میں لے جاؤ، تمہارا دل نہیں توڑنا چاہتا۔ وہ ولی جائیں گے، پھر پہچان کر آدھے دینار کے برابر بھی ایمان کسی کا ہوگا، ان کو بھی جنت میں لے جائیں گے۔ ثم لفظ حدیث سے فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، جن جن کو پہچانیں گے انہیں جنت میں لے جائیں گے، اور پھر حدیث کے لفظ ہے ثم یعودون، پھر پلٹ کے آئیں گے، اللہ پاک ان کے چہروں کو دیکھے گا، اللہ جانے گا کہ ابھی بھی ان کے دل میں ہے، کچھ لوگ اور بھی رہ گئے، ابھی رہ گئے، اللہ پاک پھر فرمائیں گے فَيَقُولُ اذْهَبُوا، میرے محبوب ولیوں پھر جاؤ، فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِّنْ ایمان، جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہے، فَاخْرِجُوهُ، حکم ہے انہیں بھی نکال کے جنت میں لے جاؤ، میں نے جنت بنائی کیوں کے لیے ہے، اگر تم خوش رہے تو میں نے کس کا جنت میں بھیجنا ہے، تمہیں خوش کرنا ہے، نکال کے لے جاؤ جنت میں۔ اب مجھے دیکھ بتائیے، میں عمر بھر اگر اولیاء کے گیت گایا ہوں اور گاتا ہوں اور اولیاء کی محبت کے چراغ دلوں میں جلاتا ہوں تو میرا کوئی من گھڑت عقیدہ ہے؟ میں نے سوائے اس کے ایک کلمہ نہیں بولا جس کی تعلیم مصطفیٰ نے نہ دی۔ اگر کوئی اور مصطفیٰ کی تعلیم اور تلقین کو بھول چکا ہے تو اس کا نصیب، ہم تو آقا کے بھولے ہوئے اس فرمان کو دوبارہ زندہ کر رہے ہیں، یاد دلا رہے ہیں کہ عمل جن کے دوزخ میں انہیں لے گئے تھے ان کی اولیاء سے نسبت پہچان کر کر کے ولی نکال کے جنت میں لے جائیں گے، اور لفظ بار بار فرمایا، تیسری بار پھر وَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، جن جن کو پہچانیں گے ان کو نکال کے لے جائیں گے۔ اب بار بار میرے آقا اور اللہ پاک نے جو حدیث قدسی اور آقا فرما رہے ہیں وَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، وَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، وَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، جن جن کو پہچانتے ہوں گے نکال کے جنت میں لے جائیں گے۔ یہ بار بار پہچان کا لفظ کیوں آیا؟ سنیں، حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے مرد مومن جب وفات پا جاتا ہے تو جو ان کی قبر پہ آ کے سلام کرتا ہے وہ قبر پہ آ کے سلام کرنے والے کو پہچانتے ہیں۔ میری بات کو سمجھے میں کہاں لے جا رہا ہوں، میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں؟ وہ قبر پر آنے والے اور سلام کرنے والے کو پہچانتے ہیں اور سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اس لیے عاشقوں، ان کے درگاہ پر آتے جاتے رہا کرو، اس
لیے جتنے بار آؤ گے، بار بار آؤ گے، تمہارے چہرے کی پہچان ہو جائے گی، اور جن جن کی پہچان ہو جائے گی عطا مصطفیٰ ان کو نکال کے لے جاؤ گے جنت میں، ان کو نکال کے لے جائیں گے جنت میں۔ یاد رکھ لیں، بیٹھیے، واہ 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 واہ۔ آپ اپنی روزمرہ زندگی کو سوچئے، اگر کوئی آدمی آپ کو 10-15 سال ملا ہی نہ ہو، 10-15-20 سال گزر جائیں اور اس کے بعد دیکھیں تو بعض اوقات بندہ نہیں پہچانتا نا، کیا نہیں پہچانتا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بیٹے آنا جانا رکھا کر، آنا جانا رکھا کر، آتے جاتے رہے تو پہچان رہتی ہے، اور آنا جانا چھوڑ دیں تو پہچان بھول جاتی ہے۔ ارے اللہ کے بندو، ولیوں کی درگاہوں پر آتے جاتے رہا کرو، جتنی کثرت سے اولیاء کی درگاہوں پر آؤ گے جاؤ گے تمہاری پہچان ہو جائے گی، اور یہ پہچان قیامت کے دن کام آئے گی۔ فَيَخْرُجُونَ مَنْ آمَنَ، جس کو عطا مصطفیٰ ہندرمل حضرت سلطان خواجہ معین الدین اجمیری جس کو پہچانے گے نکال لے جائیں گے جنت میں۔ اور اگر آپ نہیں آنا جانا چھوڑ دیا تو اپنی پہچان خود ختم کر لی، اور جب پہچان نہ رہی تو پھر شکوہ کیا؟ پہچان نہ رہی تو پھر جلتے رہ جاؤ گے، پہچان نہ ہو گئی تو جلتے رہ جاؤ گے، پہچان ہو گئی تو نکال لیے جاؤ گے۔ اب میں نے آپ کو کوئی کمزور کتاب حدیث کی اور کمزور سند کی حدیث نہیں بتائی، متفق علیہ بتائی ہے، اٹھا کے ہر ایک کو کہہ رہا ہوں جا کے صحیح بخاری بھی پڑھ لیں اور صحیح مسلم بھی پڑھ لیں۔ کہتے ہیں اولیاء کا ان سے نسبت و ارادت کا کیا فائدہ؟ یہ فائدہ ہے جو میرے مصطفیٰ نے بتوایا، اس لیے ارادت رکھتے ہیں، اس لیے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے آتے جاتے ہیں درگاہ پہ سلام کرتے ہیں، کہ جو جتنا زیادہ آتا جاتا رہے سلام کرتا رہے پہچان اتنی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور ان کا منصب کیا ہوگا؟ ان کی شان قیامت کے دن دیکھنے والی ہوگی۔ پھر متفق علیہ حدیث سے ایک اور دے رہا ہوں، آج جب متفق علیہ سے نکلے ہی نہیں، متفق علیہ سے نکلا ہی نہیں، تاکہ کوئی متفق ہوئے بغیر رہ ہی نہ سکے۔ ہم نے ہر حدیث متفق علیہ دی تاکہ کسی کی جرت نہ رہے کہ متفق نہ ہو، اور پھر بھی متفق نہیں ہوتا تو اللہ مالک ہے۔ اب حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حدیث بتا رہا ہوں، پھر متفق علیہ، حوالہ لے لیں صحیح بخاری کتاب الرقاق باب صفت الجنت والنار، اور بخاری شریف میں حدیث کا نمبر 6187، اور اسی طرح پھر حدیث کا نمبر 6177 پر بھی صحیح مسلم کتاب الایمان باب الدلیل علی دخول طوائف من المسلمین الجنہ بغیر حساب ولا عذاب، حدیث نمبر 219، بخاری مسلم دونوں کے حوالے دے دیے متفق علیہ۔ ابو حازم روایت کرتے ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي 70,000 اور 700,000 لا يدری ابو حازم ایہما قال، کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سے 70,000 لوگ، کتنے؟ 70,000، اور کہتے ہیں ابو حازم کہ یا شاید فرمایا 7 لاکھ لوگ، آقا نے فرمایا 70,000 اور فرماتے ہیں یا فرمایا 7 لاکھ، یہ لفظ بخاری مسلم کے دونوں ہیں، 70 یا 70,000 یا 7 لاکھ لوگ، فرماتے ہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ یہ 7 لاکھ لوگ کیسے جائیں گے؟ شان کیا ہوگی؟ آپ پوچھتے ہیں سلسلہ کیا ہوتا ہے؟
آپ پوچھتے ہیں یہ سلسلہ کیا ہے؟ یہ چشتی مشائخ و اولیاء کا سلسلہ ہے، یہ قادری مشائخ و اولیاء کا سلسلہ ہے، یہ نقشبندی مشائخ اور اولیاء کا سلسلہ ہے، یہ کیا ہوتا ہے سلسلہ؟ آؤ یہ بھی آقا سے پوچھ کے بتا دیتے ہیں کیا ہوتا ہے، آقا سے پوچھ کے بتا دیتے ہیں، اور جس کو سمجھ نہ آئے وہ قیامت کے دن دیکھ لے گا، وہاں سمجھ آ جائے گی۔ آقا نے فرمایا 7 لاکھ لوگ، 70,000 یا 7 لاکھ بغیر حساب کتاب جنت میں کیسے جائیں گے؟ متماسکون آخذ بعضهم بعضا، حدیث کے لفظ، وہ 7 لاکھ کے 7 لاکھ 70,000 اس طرح ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑے ہو نا، ایسے طریقہ سمجھاؤں، ایسے ہاتھ ڈال کر آپ بھی ذرا کھڑے ہوں، آگے بھی ہاتھ ملائیں، میں آپ کو حدیث پاک کا معنی عملاً بتاتا ہوں، پکڑے ہاتھ سے ہاتھ جوڑیں، کریں ایسے۔ آقا نے فرمایا متماسکون آخذ بعضهم بعضا، ایک دوسرے کے ہاتھوں میں انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر، ہاتھوں میں ہاتھ انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر سارے زنجیر سلسلہ بنا کے کھڑے ہوں گے، سلسلہ بنا کر۔ تو جب سلسلہ قطار بنی ہوگی تو کوئی تو سب سے پہلا بھی ہوگا نا، ہائے ہائے ہائے، کوئی تو سب سے پہلا بھی ہوگا، وہ جو سب سے پہلا ہے چشتیہ فیض کا پورے اولیاء کا، وہ یہ ہیں، وہ یہ ہیں، بیٹھیے، وہ بغداد میں ہیں سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی، وہ بخارا میں حضرت شاہ نقشبند، وہ سہرورد میں ہیں، وہ مصر میں ہیں امام شاذلی۔ تو ہر ایک سلسلے کا وہ جو ہاتھوں میں ہاتھ باندھ کے سلسلہ زنجیر بنا کے کھڑے ہوں گے، ان کا ایک پہلا ہوگا۔ یہ جو پہلے آج ہم پہلے کے پاس آئے بیٹھے ہیں، ہائے ہائے ہائے، ہم پہلے کے پاس آئے بیٹھے ہیں، اور اس پہلے کے ساتھ اس کے سلسلے زنجیر میں ہاتھ ڈال کے جکڑے بیٹھے ہیں۔ ارے پہلے ہم آپ کے زنجیر میں جکڑے بیٹھے ہیں، کیا ہوگا؟ لا يدخل اولهم حتى